حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ دنوں کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میرے ماں باپ تجھ پر ایمان رکھتے تھے، تجھ کو ایک مانتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، موحد تھے، لیکن مجھ پر ایمان لانے کا موقع نہیں ملا، محمد الرسول اللہ نہ پڑھ سکے، اے اللہ میری آرزو ہے میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ میں ان کو کلمہ پڑھا سکوں، جیسے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے میں ان کو محمد الرسول اللہ بھی پڑھوا سکوں۔ نبی کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا، نبی کے ماں باپ نے مکمل کلمہ پڑھا، پھر دونوں پر موت طاری ہو گئی۔ سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور میرے کلام کا ٹکڑا ملاحظہ فرمائے، تیری نگاہ سے ذرے یوں آفتاب بنے، یا رسول اللہ تیری نگاہ سے ذرے یوں آفتاب بنے، جواب جن کا نہیں ایسے لاجواب بنے، اور سکوت ایسا جہاں لاکھوں راز مضمر ہیں، سکوت ایسا جہاں لاکھوں راز مضمر ہیں، کلام ایسا کہ ہر لفظ ایک کتاب بنے، کلام ایسا کہ ہر لفظ ایک کتاب بنے۔ اور یہ بھی شعر میرے کلام کا ٹکڑا ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا کلام ملاحظہ فرمائے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا شعر ملاحظہ فرمائے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ علی پور کے باشور مسلمان، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کلیا چک میں یاد رکھیے ایک روشنی پیدا ہوگی، ایک انقلاب آئے گا، مسلمانوں کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہے گا، آپ دارالعلوم سے جڑے رہیں گے، اپنے علماء اہل سنت کی قدر کریں گے، آپ اپنے علماء اہل سنت سے محبت کریں گے، مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے میرے بندو، رب فرماتا ہے اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو، رک جاؤ، کیونکہ میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کی عطا میری عطا ہے، میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے، میرے رسول کی گستاخی میری گستاخی ہے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ رب کا اعلان ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
اور زور سے بولو سبحان اللہ. ابھی بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں ہے, ابھی تو ہلکی ٹھنڈی, وہ بھی کئی دن کے بعد ہوا چلی ہے تو ٹھنڈی پڑی ہے, لیکن جب میری ہوا چلے گی تو یہ ٹھنڈی گرمی میں بدل جائے گی. اب تک آپ ٹھنڈے ہیں, لیکن اب میری ہوا چلنے جا رہی ہے جس سے آپ کو گرمی آئے گی. آپ کو انڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے, میری طرف دیکھیے, قرآن کا انداز بیان دیکھیے. قرآن کہتا ہے اے میرے بندو, رب فرماتا ہے اے میرے بندو, میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو, انکار مت کرو. میرے رسول کی تقسیم پر راضی رہو. میرا رسول جو بھی دے دل سے قبول کرو, اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو, رک جاؤ, کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے, میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے, میرے رسول کا منع کرنا میرا منع کرنا ہے, میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے, میرے رسول کی گستاخی میری گستاخی ہے. یہ رب کریم کا اعلان ہے. اس آیت سے پتہ چلا اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے, پاور دیا ہے. نبی جسے چاہے, جو چاہے, جب چاہے, جس چیز کا چاہے حکم دے دے. رسول جب چاہے, جسے چاہے, جس وقت چاہے, جو بھی چاہے, جس کو چاہے عطا فرما دے. یہ اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے. لیکن کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور نہیں ہے, وہ پگلا ہے پگلا. اس سے کہو توبہ کرے. ارے زور سے بولو, اس سے کہو توبہ کرے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. جب گیڈر کی موت آتی ہے تو علی پور میں بھاگتا ہے, اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو پھر بقراتی چھانٹتا ہے. اس سے کہیے بقراتی مت چھاٹو, توبہ کرو توبہ. کان کھول کر سن لو, اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے, پاورفل بناتا ہے. وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جو صاحب اختیار نہ ہو. دوسری بات, اللہ جب دنیا میں کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے تو امت کا بادشاہ بنا کر بھیجتا ہے, اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا. اس کی حکومت جنگلوں پر بھی ہوگی, اس کی حکومت پہاڑوں پر بھی ہوگی, اس کی حکومت دریا پر بھی ہوگی, اس کی حکومت سمندر پر بھی ہوگی. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا بادشاہ بناتا ہے, اور جو بادشاہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا, صاحب اختیار ہوگا. اللہ نے میرے نبی کو ایک ملک کا بادشاہ نہیں بنایا, بلکہ آسمان سے لے کر زمین تک ذرے ذرے کا بادشاہ بنایا, ہر چیز کا بادشاہ بنایا. میرے نبی کی حکومت آسمانوں پر چلتی ہے. میرا نبی اگر چاہ لے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. میرا نبی اگر چاہ لے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے. میرا نبی اگر چاہ لے تو مردے کو ٹھوکر مار دے, مردہ زندہ ہو جائے. اگر نبی چاہ لے تو پانی کا انگلیوں سے چشمہ جاری کر دے. نبی اگر چاہ لے تو بے جان کنکروں سے کلمہ پڑھا دے. نبی اگر چاہ لے تو پیڑ پودوں سے کلمہ پڑھا دے. اللہ نے نبی کو وہ پاور دیا ہے کہ قسم خدا, یاد رکھیے, اللہ کے بعد اگر دنیا میں کسی کو پاور ہے تو مصطفیٰ کو پاور ہے. اگر مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہو تو کسی بے ایمان سے مت پوچھنا, کسی انگوٹھا چھاپ سے مت پوچھنا, کسی بولو چلتے پھرتے بازاری لوگوں سے مت پوچھنا. اگر مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو. قرآن کہتا ہے رسول بشر ضرور ہے لیکن تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے, تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہے, عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہے. رسول بشر ہے لیکن ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے, بشیر بھی ہے, بشر بھی ہے, نذیر بھی ہے,
بشر بھی ہے، طہ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، مختار کائنات بھی ہے۔ یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر دکھن جا رہی ہے؟ اور زور سے بولو۔ یہ علی پور والے لگتا ہے آج مرغا جم کر کھا کر آئے۔ بولو کہ یہی ایسا تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ جس کو جو کھانا تھا وہ کھا کر آئے۔ جلسے میں آئیے تو ذرا سا ہوش میں بیٹھیے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگ یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو۔ میں سب سے ہاتھ اٹھوانا چاہتا ہوں، سب لوگ بولو کتنے وقت کی نماز فرض؟ 5 وقت کی نماز فرض۔ ظہر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ عصر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ مغرب میں کتنی رکعتیں فرض؟ 3۔ عشاء میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ فجر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 2۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آپ صرف فرض پڑھتے ہو یا فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھتے ہو؟ ارے زور سے بولو۔ سارا مسلمان سنت بھی پڑھتا ہے، چاہے ہندوستان کا مسلمان ہو، چاہے پاکستان کا مسلمان ہو، چاہے بنگلہ دیش کا مسلمان ہو، پوری دنیا کے مسلمان فرض بھی ادا کرتے ہیں، سنت بھی ادا کرتے ہیں۔ تو تم جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو آدمی صرف فرض پڑھتا اور مسجد سے نکل جاتا، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اللہ نے نبی کو پاور دیا، اے مصطفیٰ میں تو ان پر فرض کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنی مرضی سے جو چاہے جتنی رکعتیں چاہیں آپ اپنی امت پر بڑھا سکتے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے فجر سے پہلے سنت پڑھی تو آپ سنت پڑھ رہے ہو، مصطفیٰ نے ظہر سے پہلے سنت پڑھی، ظہر کے بعد سنت پڑھی، آپ سنت پڑھ رہے ہو۔ میرے نبی نے عصر سے پہلے سنت پڑھی، آپ سنت پڑھ رہے ہو۔ میرے نبی نے مغرب کے بعد سنت پڑھی، آپ سنت پڑھ رہے ہو۔ میرے نبی نے عشاء کے بعد سنت پڑھی، آپ سنت پڑھ رہے ہو۔ تو آپ جتنی سنتیں پڑھ رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ اگر اللہ نبی کو پاور نہ دیا ہوتا تو کوئی بھی مسلمان سنت نہیں پڑھتا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ تم عید کی نماز پڑھو، بقرہ عید کی نماز پڑھو۔ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ تم ہر نماز سے پہلے جہاں جہاں جماعت مستحبہ کے ساتھ جماعت ہوتی ہے وہاں تم اذان دیا کرو۔ کہیں بھی اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، لیکن ہم لوگ بولو ظہر سے پہلے اذان، مغرب سے پہلے اذان، عصر سے پہلے اذان، عشاء سے پہلے اذان۔ تو آپ جو اذان دے رہے ہو، آپ جو وتر پڑھ رہے ہو، آپ جو عید پڑھ رہے ہو، آپ جو بقرہ عید پڑھ رہے ہو، یہ جتنی واجب نماز پڑھ رہے ہو اور جو تم اذان دے رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو آپ وتر نہ پڑھتے، آپ اذان نہ دیتے، لیکن آپ اذان بھی دیتے ہو، وتر بھی پڑھتے ہو۔ یہ سب نبی کا پاور ہے۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے، صاحب اختیار بناتا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے۔ ارے بولو، ابھی تو میرے تقریر کی ابتدا ہے، انجام تک پہنچنا باقی ہے، لیکن اسٹیج سے کوئی جائے گا نہیں۔ مولانا لوگوں کی عادت ہے اسٹیج سے اترتے ہیں، جلدی اتریے نہیں، آپ بیٹھتے ہیں تو حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں۔ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور
زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غور سے سنو، بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان صفحہ نمبر 259، صفحہ نمبر 259۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ حلقت قال ما لك قال بقات على امراتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اتیمہ اہلک۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولیے اجازت ہے؟ یہ بتائیے حدیث سن لی آپ لوگوں نے؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، اور بولو ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، حدیث سن لیا؟ میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ مچھر سے بچے رہیں اور آپ کو نیند بھی نہیں آئے، جاگ کر میری تقریر سنیں، مسکرا کر میری تقریر سنیں۔ ارے بولو اجازت ہے؟ ہمارے دیش میں آج کل مچھر بہت پیدا ہو گیا ہے، اب وہ بھی ڈینگو مچھر۔ ارے بولو ہاں، کبھی گھروں میں گھستا ہے، کبھی مسجد میں گھستا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے، یہ کس کتاب کی حدیث ہے؟ بخاری شریف۔ کس کتاب؟ بخاری شریف۔ ادھر دیکھیے، مطلب سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص روتا ہوا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ غور سے سنیے، نبی کی بارگاہ میں روتا ہوا حاضر ہوا، یہ کہتا ہوا حاضر ہوا، حلقتو یا رسول اللہ، ای اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، ای اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، ای اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ ادھر دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص روتا ہوا حاضر ہوا، یہ کہتا ہوا حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ کیا؟ اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ غور سے سنیے، جیسے نبی نے سنا تو پوچھا مالکا، کیا پوچھا؟ زور سے بولو، مالکا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ کتنا بڑا پاپ کیا ہے کہ اتنا رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے، جماع کر لی ہے، روزہ توڑ دیا ہے، سمبند بنا لیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ اللہ کے رسول میری غلطی معاف کیسے ہوگی؟ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ جیسے نبی نے سنا تو نبی نے فرمایا تو نے اب روزہ توڑ دیا ہے تو سزا تو ملے گی نا، کفارہ تو ادا کرنا ہوگا، تبھی تمہاری غلطی معاف ہوگی۔ ایک روزہ توڑنے کی سزا یہ ہے کہ جاؤ مارکیٹ میں پہنچو، غلام خریدو اور غلام خرید کر آزاد کرو،
تب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ جیسے وہ آدمی سنا لڑکھڑا گیا، کہا اے اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہو چکا ہے۔ اے اللہ کے رسول بال بچوں کو کھلانا مشکل کام ہو چکا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں۔ جیسے نبی نے اتنا سنا تو فرمایا ایسا کرو، جب غلام آزاد نہیں کر سکتے تو جاؤ 60 روزے رکھو۔ 60 ایک روزہ توڑنے کی سزا 60 روزہ ہے۔ آج کل جوان چھوکرے رمضان میں روزہ نہیں رکھتے اور رکھ کر توڑ دیتے، مسئلہ سن لو، ایک روزہ توڑنے کی سزا 60 روزہ ہے، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا، اور وہ بھی کنٹینیو رکھنا ہے۔ اگر 59 رکھ کر توڑ دیا تو پھر سے 60 رکھو۔ میری طرف دیکھو، نبی کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے تو نبی نے فرمایا چلو تم غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھو، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ جیسے 60 روزے کا نام سنا لڑکھڑانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، رمضان کے روزے تو نبھا رہا ہوں مگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا، اگر رکھوں گا تو بال بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ جیسے نبی نے اتنا سنا تو فرمایا چلو تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو ایسا کرو، جاؤ مدینے میں 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنے غریبوں کو؟ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ تو تمہارا گناہ معاف ہوگا، تمہاری غلطی معاف ہوگی۔ جیسے 60 غریب کا نام سنا تو رونے لگے اور رونے لگے، کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے چند بچے کے خورد و نوش کا انتظام نہیں کر پاتا ہوں، مشکل کام ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنا بجٹ نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکوں۔ جیسے نبی نے اتنا سنا تو سر جھکا لیا۔ جیسے سر جھکایا نبی کی بارگاہ میں اچانک 2 ٹوکڑا کھجور آیا۔ کیا آیا جلدی بولو؟ 2 بڑا بڑا ٹوکڑا۔ ٹوکڑا سمجھتے ہیں؟ ارے بولو ٹوکڑا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں ٹوکڑا کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، آپ لوگ تو جانتے ہوں گے۔ ارے جس سے بولیے، او بنگال میں اس کو جھوڑی بولتے ہیں، چاہے جھری ہو چاہے بولو جھرا ہو، اے زور سے بولو، چاہے جھری ہو چاہے جھرا ہو چاہے ٹوکڑا ہو۔ نبی کی بارگاہ میں بڑا بڑا ٹوکڑا، ادھر دیکھیے بخاری میں ہے 1 ٹوکڑا اور مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکڑا کھجور آیا۔ کھجور کے پتوں سے وہ ٹوکڑا بناتا تھا، بولو کھجور کے پتوں سے وہ ٹوکڑا بنتا تھا۔ اسی ٹوکڑے میں بولو 2 ٹوکڑا کھجور، ایک ٹوکڑے میں 15 سا، دوسرے ٹوکڑے میں 15 سا، یعنی 30 سا کھجور تھا۔ 1 سا کتنے کا ہوتا ہے معلوم ہے؟ 1 سا 4 کیلو 90 گرام کا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 4 کیلو 90 گرام کا۔ تو اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دونوں ٹوکڑے میں 30 سا کھجور تھے۔ نبی کی بارگاہ میں جیسے کھجور آیا، نبی نے غلام کو بلایا، غریب غلام کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ دونوں ٹوکڑا کھجور لے جاؤ، اپنے بچوں کو یہ دونوں ٹوکڑا کھجور لے جاؤ، مدینے کے غریب مسلمانوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔
جیسے مدینے کے غریب مسلمانوں کا نام سنا اور زیادہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ نبی نے فرمایا ہاں تم اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤ، جو تم سے زیادہ غریب ہو، جو تم سے زیادہ مسکین ہو، ان کو جا کر کھلاؤ۔ وہ رو رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں، تقسیم کروں تو کس کو کروں، بانٹوں تو کس کو بانٹوں؟ اتنا سننا تھا، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آ گیا۔ نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا، نبی نے اپنے اختیار کا استعمال کیا۔ نبی نے فرمایا اے میرے غریب غلام، سب کے لیے ایک قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے دوسرا قانون ہے۔ میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، جا جا اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگوں سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زکوٰۃ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو زکوٰۃ ادا ہوگی، فطرہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو فطرہ ادا ہوگا، آپ اپنا صدقہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو صدقہ ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کا پاور دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو، جو کام کسی کے لیے جائز نہیں ہے، جو کام کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے نہ حضرت کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں، وہ کام میرے مصطفیٰ نے اپنے پاور سے ان کے لیے جائز قرار دیا۔ نبی نے فرمایا اگر تم سے زیادہ کوئی غریب غلام مدینے میں نہیں ہے تو جاؤ یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چیز چاہے حلال کر دے اور جو چیز چاہے حرام کر دے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ سمجھے گا وہی جو ہوگا مسلمان، پڑھے گا حدیث و قرآن، زور سے بولو، پڑھے گا حدیث و قرآن اور رکھے گا اس پر مکمل ایمان۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، ابھی میں نے 3 وعدہ کیا ہے، 3 وعدہ۔ ابھی تو میرے تقریر کی شروعات ہے، اجازت ہے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، بخاری شریف، زور سے بولو، آپ لوگ بھی بولو، بخاری شریف جلد نمبر 2 قربانی کا بیان، پیج نمبر 833، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہا خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاتک شات لحم فقال یا رسول اللہ اندی داجنا جزاتا من الماز فقال علیہ السلام اذبحها ولا تصلح لغیرک۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ سنی مولوی ہی حدیث بخاری نہیں سناتا ہے۔ ارے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سنی مولوی لوگ بخاری نہیں سناتا ہے۔ یاد رکھیے وہ آپ کو بہکاتے ہیں۔ ہم لوگ جب بخاری سناتے ہیں تو ان کو بخار آ جاتا۔ ارے زور سے بولو،
جب ہم لوگ بخاری سناتے تو کیا جاتا ہے، اور جب ان کو بخار آ جاتا ہے، اور جس کو بخار دماغ پر چڑھ جاتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے تاج محل ہے کہ گڈھا ہے. ارے بولو، جس کا بخار دماغ پر چڑھ جائے اس کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ سامنے تاج محل ہے کہ گڈھا ہے. وہ تاج محل میں نہیں گڈھے میں چلا جائے گا، کیونکہ بخار دماغ پر چڑھ گیا، پاگل ہو چکا ہے، پاگل. اس سے کہیے توبہ کرو. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی. یہ ہرے رنگ والے بچے کو بیٹھائیے، بیٹا صحیح سے بیٹھو، میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے. ادھر دیکھو، میں نے ابھی آپ کو بخاری کی حدیث سنائی. ادھر دیکھیے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک میرے ماموں تھے جن کا نام ابو بردہ ہے. ایک میرے ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ ہے. انہوں نے ایک دفعہ اپنی قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے کر دیا. کیا کر دیا؟ زور سے بولو. اپنی قربانی، جلدی بولو، یعنی جانور کی قربانی بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے کر دیا. جیسے میرے نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا اے ابو بردہ، تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ شہر میں رہتے ہو وہ نماز کے بعد اپنی قربانی کرے. ارے زور سے بولو، جو لوگ شہر میں رہتے ہو وہ اپنی قربانی نماز کے بعد کرے. ہاں، دیہات کا رہنے والا اپنی قربانی بولو طلوع فجر کے وقت سے شروع کر سکتا ہے. لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ جس دیہات میں نماز قائم ہو چکی ہو، لوگ عید پڑھتے ہو، وہاں والے بھی بہتر یہی ہے کہ عید بعد اپنی قربانی کرے، کیونکہ وہاں نماز لوگوں نے قائم کر دیا ہے. اب ہر سال عید کی نماز ہوتی ہے. تو ادھر دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ شہر کا رہنے والا اپنی قربانی نماز کے بعد کرے گا، تب اس کی قربانی ہوگی. اگر نماز سے پہلے کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی. حضرت ابو بردہ شہر میں رہتے تھے، انہوں نے اپنی قربانی نماز سے پہلے کر دی. جیسے نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا اے ابو بردہ، تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. تم گوشت تو کھا لو گے مگر قربانی نہیں ہوئی. اتنا سننا تھا. غور سے سنیے. حضرت ابو بردہ رونے لگے. حضرت ابو بردہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مسئلہ نہیں جانتا تھا، اب کروں تو کیا کروں؟ کوئی میرے پاس جانور نہیں ہے. ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 6 مہینہ ہے، جس کی عمر 6 مہینہ ہے. بکری کا گھر کا پالا ہوا بچہ ہے، صرف 6 مہینے کا بچہ ہے اور کوئی جانور نہیں ہے. میں قربانی کروں تو کس کی کروں؟ اتنا سننا تھا. نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا. نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بردہ سن لے، اے ابو بردہ سن لے، سب کے لیے الگ قانون ہے مگر آج تمہارے لیے الگ قانون ہے. دوسرا قانون ہے، جا میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اسی 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربان کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو. اجازت ہے؟ میں نے حدیث سنائی، آپ کو سمجھ میں بات آئی؟ ادھر دیکھیے، مسئلہ سنیے، مسئلہ سنیے. آپ دارالعلوم میں بیٹھے ہیں، مسئلہ سنیے. بڑا جانور کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے. ارے بولو، بڑا جانور، جلدی بولو. یعنی بیل بھینس اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں، بیل بھینس اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں تو کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ زور سے بولو. کم سے کم 2 سال کا. ادھر دیکھیے. اور اونٹ کم سے کم 5 سال کا. اور بکرا بکری کا بچہ کم سے کم، زور سے بولو، ارے بولو،
1 سال کا بکری کا بچہ کم سے کم بولو زور سے بولو 1 سال کا ہونا چاہیے، مگر دمبا کا بچہ اور بھیڑ کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہے مگر کھا پی کر موٹا ہو چکا ہے، دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، تو دمبا کے بچے کی قربانی جائز ہے اور بھیڑ کے بچے کی قربانی جائز ہے۔ ورنہ عام جانوروں کے لیے جو شرط ہے بکری میں کم سے کم 1 سال کا، بڑے جانور میں کم سے کم 2 سال کا، اونٹ کے لیے کم سے کم 5 سال کا، اگر آپ 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کریں گے نہیں ہوگی، مولانا اسلام الدین کریں گے نہیں ہوگی، ہم کریں گے نہیں ہوگی، اور کوئی صحابہ کرتے تو قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کا پاور دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو، نبی نے کسی اور صحابہ کے لیے جائز نہیں کیا، لیکن ابو بردہ کے لیے اس 6 ماہ کے بکری کے بچے کو اپنے پاور سے جائز کر دیا۔ یہ ہے نبی کا پاور کہ کسی اور صحابہ کو یہ جائز نہیں کیا، ہمارے لیے جائز نہیں کیا، لیکن ابو بردہ کے لیے نبی نے اپنے پاور سے 6 ماہ کے بکری کے بچے کو جائز قرار دیا۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے۔ نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چیز چاہے جائز قرار دیں اور جو چیز چاہے ناجائز قرار دیں۔ ابھی میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی، اجازت ہے تو اختیار رسول پر ایک اور پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، غور سے سن لو، اللہ اللہ۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 508، ان عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم على خزیمہ فقال بما تشهد فقال بتصدیق یا رسول اللہ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ شہادت رجلین۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ میری تقریر سے آپ لوگ گھبرائے تو نہیں؟ اگر گھبرا گئے تو تقریر کم کر دوں۔ گھبرا گئے؟ اچھا یہ بتائیے تقریر کرنے میں محنت ہے کہ سننے میں؟ ارے زور سے بولو۔ بریانی کھانے میں محنت ہے کہ بنانے میں؟ اگر کھانے میں محنت ہو جائے تو ہر آدمی باورچی بن جائے گا۔ تقریر سننا بولو مشکل کام نہیں ہے، کرنا مشکل کام ہے۔ دیکھ رہے ہو اتنے چینل والے میرے سامنے ہیں، ان لوگوں سے ہم لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ جہاں جاتے ہیں یہ لوگ گھیرے رہتے ہیں، مت پوچھئے، ان سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اگر زبان پھسل گئی، غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گیا تو یہ لوگ اس سے کروڑوں روپے کمائیں گے، اس کو زیادہ پھیلائیں گے۔ دیکھو ربانی صاحب سے مسٹیک ہو گیا، تو یہ چینل ہم لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، خطرہ۔ اور بولیے، اور ان لوگوں کو خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے آج کا دور بڑا نازک آ گیا ہے، سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ہوش میں بولنا ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنا دی، اب مطلب سنیے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اور آپ میری تقریر سنیں گے۔ بولیے شہزادہ اعلی حضرت تشریف لا رہے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ شہزادہ اعلی حضرت تشریف لا رہے۔ سارا مجمع کھڑا ہو جاؤ، اے بیٹا جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھیے۔ ماشاءاللہ مقدر والے ہیں، خوش نصیب ہیں آپ، مقدر والے ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اس جلسے میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی بولو کہ جلسے میں، اس عمدہ کانفرنس میں، دارالعلوم علی پور کے گراؤنڈ میں ایک عظیم ہستی آئی ہے۔ آپ اپنے مقدر پہ جتنا بھی ناز کرے کم، ان کو پہچانو، حضور کو۔ یہ حضور توصیف ملت حضرت علامہ مولانا الشاہ علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف
جو اعلی حضرت کے شہزادے ہیں، خانوادہ اعلی حضرت کے چشم و چراغ، اور اسی گلشن کے خوبصورت گلاب ہیں، گلاب جن کی خوشبو سے صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا بہک رہی ہے۔ وہ شہزادہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، حضرت کے چہرے مبارک کی زیارت بھی کرے اور کسب فیض بھی کرے، اور سرکار اعلی حضرت کے روحانی فیض سے مالا مال ہوتے رہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، جلدی بیٹھے، بس میں 15 سے 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، چونکہ ابھی تو میری تقریر زیادہ سے زیادہ 35-40 منٹ ہوئی ہے، آپ آئے ہیں تو کچھ لے کر جائے۔ حضور کی اجازت سے میں آپ تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو تیسری حدیث سنائی، تیسری حدیث کا مطلب سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بس تیسری حدیث کا مطلب سنیے، اس کے بعد دوسرا وعدہ پورا کروں گا، اس کے بعد تیسرا وعدہ پورا کروں گا۔ 3 وعدہ میں نے کیا ہے۔ تیسری حدیث سنیے، پہلے وعدہ میں تیسرے نمبر کی حدیث۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے ایک دفعہ ایک دیہاتی غیر مسلم سے گھوڑا خریدا۔ کیا خریدا؟ زور سے بولو۔ ایک دیہاتی غیر مسلم سے کیا خریدا؟ گھوڑا خریدا۔ گھوڑا اتنا خوبصورت تھا، ادھر دیکھیے کہ نبی نے جب گھوڑا خریدا تو گھوڑا والا ادھر دیکھیے نبی کی بارگاہ میں، نبی کے کاشانہ مبارک کی طرف جب اپنا گھوڑا لے کر چلا، جب میرے نبی کے گھر کو گھوڑا پہنچانے کے لیے چلا تو راستے میں جس کی بھی نظر گھوڑے پر پڑتی وہ گھوڑے والے سے مول بھاؤ کرنے لگتا ہے۔ گھوڑا والا کیا لوگے قیمت ہے؟ گھوڑے والے تمہارے گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ وہ مول بھاؤ کرتا، اس کی نیت بدلتی چلی گئی کہ اگر مجھ کو زیادہ پیسہ ملے گا تو میں بیچ ڈالوں گا۔ جب نیت بدلی اور گھوڑا والا جب مول بھاؤ کرنے لگا لوگوں سے، نبی کو آواز ملی تو نبی نے فرمایا، اے گھوڑا والا ہوش میں آ جا، میں نے تم سے تمہارا گھوڑا خرید لیا ہے، پھر تم مول بھاؤ کیوں کر رہے ہو؟ گھوڑا والا کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا نہیں ہے، اگر خریدا ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ جس وقت میں گھوڑا خرید رہا تھا کوئی وہاں پر نہیں تھا، میں گواہ کیسے پیش کروں؟ جیسے اتنا کہنا تھا، اچانک نبی کی نظر ایک دیوانے پر پڑی۔ حضرت خزیمہ وہاں سے جیسے نبی کو دیکھا، دوڑتے ہوئے عشق رسالت میں مچلتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ جب دیکھا کہ دیہاتی نبی سے بحث کر رہا ہے اور نبی سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ پیش کیجئے، میں آپ کو گھوڑا دے دوں گا۔ اب میرے نبی گواہ نہیں پیش کر پا رہے ہیں، چونکہ جس وقت نبی نے گھوڑا خریدا تھا وہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا، کوئی صحابی موجود نہیں تھے کہ جس کو گواہ بنا کر پیش کرے۔ حضرت خزیمہ نے جیسے اس کافر غیر مسلم کی بات سنی، آپ غصے میں آئے، اور غصے میں آنے کے بعد سنیے، نبی کریم کے دستے مبارک کو چوما، چومنے کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ جیسے وہ غیر مسلم سنا کہ یہ گواہی دے رہا ہے، اس کا سر چکرانے لگا کہ اب تو میری طاقت نہیں چلے گی، مجھ کو تو گھوڑا دینا ہی پڑے گا، بیچنا ہی پڑے گا۔ ادھر دیکھیے، نبی کو اس نے گھوڑا دیا، نبی نے پیسہ دیا، وہ واپس ہوا۔ غور سے سنیے، واپس ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے نبی نے حضرت خزیمہ کو بلا کر کہا، اے خزیمہ، یہ بتاؤ، جس وقت میں گھوڑا خرید رہا تھا تم وہاں پر موجود نہیں تھے، تو نے دیکھا نہیں تھا، گواہی کیسے دی؟
اتنا سننا تھا. غور سے سنیے. حضرت خزیمہ مچل کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں, آپ سے زیادہ سچ بولنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. اے اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کو پاک اور بے عیب بنا کر بھیجا ہے, آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, کوئی غلطی نہیں ہوتی. اے اللہ کے رسول, اگرچہ میں نے دیکھا نہیں مگر آپ کا کہنا میرے دیکھنے کے برابر ہے. اے اللہ کے رسول, گرچہ میں نے نہیں دیکھا لیکن آپ کا کہنا آپ سچے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ بے ایمان غیر مسلم جھوٹا ہے, اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, اس لیے یہ کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول, گرچہ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے لیکن ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں, آپ کو سچا جانتے ہیں, رسول جانتے ہیں. اے اللہ کے رسول, آپ کا کہنا میرے دیکھنے کے برابر ہے. آپ نے کہا اللہ ایک ہے, میں نے دیکھا نہیں لیکن میں نے گواہی دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو مصطفیٰ, آپ کا کہنا امتی کے دیکھنے کے برابر ہے. یہ ہے نبی کا یہ ہے نبی کی شان. اب سنیے کیا ہوا, اب سنیے کیا ہوا. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ شہادت رجلین. میرے پیغمبر نے جب حضرت خزیمہ کا عشق دیکھا, حضرت خزیمہ کا جذبہ دیکھا, حضرت خزیمہ کا حوصلہ دیکھا, جب ان کا پختہ ایمان دیکھا تو نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا اور ان کو وہ مقام عطا کیا جو مقام کسی صحابی کو نہیں دیا. نبی نے فرمایا اے خزیمہ سن لے, آج کے بعد سے کسی معاملے میں اگر تم اکیلے گواہی دو گے تو کان کھول کر سن لو, میں تم کو وہ مرتبہ دے رہا ہوں کہ تمہاری تنہا گواہی دو مردوں کے برابر ہوگی. یہ ہے نبی کا پاور, یہ ہے نبی کا اختیار. حضرت ادھر دیکھو, اکیلے گواہی دیں تو حضرت کی گواہی ایک گواہی ہوگی, میں گواہی دوں تو میری ایک گواہی ہوگی. علامہ اسلام الدین گواہی دیں, اکیلے گواہی دیں تو ایک گواہی کہلائے گی. صدیق اکبر صحابہ کرام میں چلیے, کوئی بھی صحابی اگر اکیلے گواہی دے تو ان کی ایک گواہی کہلائے گی. لیکن اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ کو وہ مقام عطا کیا کہ کسی بھی چیز میں اگر وہ اکیلے گواہی دیں گے تو ان کی گواہی کو دو مردوں کے برابر اہمیت حاصل ہوگی. یہ ہے نبی کا پاور, یہ ہے نبی کا اختیار. نبی جب چاہے, جس وقت چاہے, جس کے لیے چاہے, جو چیز چاہے جائز قرار دے, جو چیز چاہے ناجائز قرار دے, جو چیز چاہے حلال کر دے, جو چیز چاہے حرام کر دے. وہ پاگل ہے جو کہتا ہے نبی کو کوئی پاور نہیں ہے. اس سے کہیے توبہ کرو اور تم اپنی کھوپڑی صحیح رکھو, مسلمان بن کر رہو, مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو. ابھی تو میں نے ایک وعدہ پورا کیا, اگر اجازت دیجئے تو جلدی جلدی دو وعدہ 10 منٹ سے 15 منٹ کے اندر دو وعدہ اور پورا کر دوں. میرا دوسرا وعدہ تھا, نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے تھے کہ نہیں, نبی کے والدین کریمین مسلمان تھے یا نہیں. کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھے تھے, مسلمان نہیں تھے. کیا ان کا کہنا غلط ہے یا ان کا کہنا صحیح ہے؟ آپ صحیح سے سن کر جائیے, حضرت کی زیارت کر کے جائیے. اور موقع ملا ہے جو مرید نہ ہوئے ہوں اعلی حضرت کے سلسلے میں, قادری سلسلے میں, رضوی سلسلے میں, آپ ضرور
داخل ہو جائیے. یہ آج آپ کا مقدر ہے. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. اب میں دوسرا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. لیکن ایسے نہیں, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو. ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ آدھار کس کو بنوانا پڑے گا, جو زندہ ہے اس کو یا جو قبرستان چلا گیا اس کو؟ اور زور سے بولو, ارے بولو. پین کارڈ, ارے بولو پین کارڈ کس کو بنوانا پڑے گا؟ ارے بولو زندوں کو یا مردوں کو؟ زندوں کو. دیش کا قانون زندوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. ارے بولو کس کے لیے؟ اچھا یہ بتاؤ نماز کس پر فرض ہے, زندوں پر کہ مردوں پر؟ روزہ کس پر فرض ہے, زندوں پر کہ مردوں پر؟ حج کس پر فرض ہے, زندوں پر کہ مردوں پر؟ جلسے میں آنا کس کو چاہیے, زندوں کو کہ مردوں کو؟ زندوں کو. تو میری طرف دیکھو, نماز زندوں پر فرض ہے, روزہ زندوں پر فرض ہے, حج زندوں پر فرض ہے. ایسے ہی کلمہ پڑھنا بھی زندوں پر فرض ہے. جو دنیا میں آ چکا ہے بولو اس پر فرض ہے, لیکن جو آیا ہی نہیں تو بولو اس پر کلمہ فرض ہوا نہیں ہوا. حضرات ادھر دیکھیے, یا آیا تو مگر ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا, دنیا سے چلا گیا, تو بولو کیا اس پر کلمہ پڑھنا فرض ہوگا؟ نہیں, کیونکہ ٹھہرنے کا موقع ہی نہیں ملا. ارے زور سے بولو, آیا مگر جھٹ سے وہ چلا گیا, ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا, ہوش میں آنے کا موقع نہیں ملا, بالغ ہونے کا موقع نہیں ملا, بولو کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا, تو اس کو کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہوگا. جب آپ سمجھ گئے تو اب سنیے, ان بے ایمانوں سے پوچھئے کہ میرے نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے؟ میرے نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے, کب پردہ کیے؟ ادھر دیکھیے سنیے, جب میرے نبی اپنے ماں کے شکم مبارک میں تھے, جلدی بولو, جب میرے نبی اپنے ماں کے شکم مبارک میں تھے تو ان کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, ادھر دیکھیے, جب نبی ماں کے شکم مبارک میں تھے تو ان کے ابا حضور 25 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسے. 25 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسے. جب میرے نبی اپنے اماں کے شکم مبارک میں تھے, اپنے والدہ کریمہ کے شکم مبارک میں تھے, نبی نے اپنے ابا کا چہرہ تک نہیں دیکھا, نبی نے اپنے والد کریم کا چہرہ تک نہیں دیکھا. ادھر دیکھیے, اور جب میرے نبی کی عمر 5-6 سال کی ہوئی تو میرے نبی کی امی بھی دنیا سے چل بسی. میرے نبی کی امی نے نبی کا اعلان نبوت نہیں سنا, نبی کا بولو اعلان نہیں سنا, نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں پایا. ادھر دیکھیے, نبی اس وقت بچے تھے. نبی نے اعلان کب کیا؟ جب 40 سال کی عمر ہوئی. نبی نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں. تو اعلان نبوت سے پہلے کسی پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں. زور سے بولو, اعلان نبوت سے پہلے کسی پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں, اور کسی پر بھی ایمان لانا فرض نہیں. اعلان ہونے کے بعد, اعلان سننے کے بعد, یا نبوت کا زمانہ پانے کے بعد تب لوگوں پر کلمہ پڑھنا فرض ہے. اور نبی کے ماں باپ نے, نبی کے والدین کریمین نے نہ تو اعلان سنا نہ تو نبوت کا زمانہ پایا. جب دونوں نہیں پایا تو نبی کے ماں باپ کو کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. اور جب موقع نہیں ملا تو اے بے ایمانو, تم نبی کے ماں باپ پر جو یہ غلط الزام لگاتے ہو, تم سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ ہاں, نبی کے ماں باپ محمد الرسول اللہ تو نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کا زمانہ نہیں پایا, ان کا اعلان نہیں سنا. محمد الرسول اللہ تو نہیں پڑھتے تھے, مگر ان کے ماں باپ والدین کریمین لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. کیا ہاتھ اٹھا کر بولو, کیا پڑھتے تھے؟ زور سے بولو, لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. موحد تھے, اللہ کو ایک مانتے تھے, اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے, لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. مگر محمد الرسول اللہ اس لیے نہیں پڑھا کہ میرے نبی کا اعلان نہیں سنا اور نبوت کا زمانہ بھی
نہیں پایا، اسی لیے آپ نے محمد الرسول اللہ تو نہیں پڑھا مگر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، موحد تھے، اور ان کے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زور سے بولو، ان کے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایک بات اور سنتے چلو، حضرت عیسیٰ اور میرے نبی کے درمیان 571 برس کا فاصلہ ہے، 571 برس کا فاصلہ ہے۔ کوئی پیغمبر نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، تو کیا 571 برس کے لوگ جہنمی ہو گئے؟ سب کو کافر کہو گے؟ ابے پاگل کی اولاد، اگر سب کو کافر کہو گے تو جہنم میں جگہ نہیں ملے گی۔ سب کافر نہیں ہے، وہ کافر ہے جس نے بت پرستی کی ہے، وہ کافر ہے جس نے خدا کا کسی کو شریک سمجھا ہے، وہ کافر ہے جس نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا۔ لیکن 571 برس میں وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے تھے، موحد تھے، لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ سب کے سب موحد ہیں، اور ان کے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اے مسلمان، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے ماں باپ غلط نہیں تھے۔ جو ان کو غلط کہے وہ مولوی غلط ہے، اس کی جماعت غلط ہے، اس کے خاندان کے لوگ غلط ہے، ان سے کہیے توبہ کرے، ہوش میں آئے۔ آئیے حدیث سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، غور سے سن لو، اللہ اللہ، غور سے سن لو، غور سے سن لو، حدیث شریف سنو، مشکات شریف جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، صفحہ نمبر 513۔ اللہ اللہ، عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انه جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول الله فقال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ بتائیے، جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی پہننا بند کر دیا ہے۔ ارے دیکھ رہے ہو گھڑی ہے؟ ارے زور سے بولو، ہاتھ میں گھڑی ہے۔ موبائل نے کتنی فیکٹریوں کو بند کر دیا۔ یہ بچے کو بٹھاؤ، بشو، موبائل نے کتنی فیکٹریوں کو بند کر دیا۔ مولانا ربانی نہیں بلکہ بہت سارے جوانوں کے ہاتھ سے گھڑی اتروا دیا، انگوٹھی اتروا دیا۔ میں اب آپ کی ادھر دیکھیں، میں اپنی تقریر وقت دیکھ کر نہیں کرتا ہوں بلکہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کرتا ہوں۔ 10 منٹ اور حضور کی زیارت کریں اور ثواب بھی پاتے رہے۔ یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں۔ بولو، بریلی شریف کے پھول ہیں، پھول۔ آپ ان کو دیکھیے اور سلسلے میں کوشش کیجئے کہ داخل ہو جائیے تاکہ آپ کا رشتہ سرکار اعلیٰ حضرت سے مضبوط ہو جائے۔ بولو اجازت ہے؟ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے۔ مطلب حضرت عباس جو نبی کے چچا ہیں، جلدی بولو، جو نبی کے، زور سے بولو، جو نبی کے، حضرت عباس کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی کی بارگاہ میں گیا۔ جیسے نبی کی بارگاہ میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ نبی کا چہرہ غصے سے سرخ بنا ہے، غصے سے سرخ بنا ہے، لال بنا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں نبی منبر پہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد لوگوں سے کہا، اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا کہا؟ اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ من انا، میں کون، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی۔
جیسے نبی نے سنا تو فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. او صحابہ، یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کی آنکھوں کا تارا ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا لاڈلا ہوں. لاڈلا، میرے ماں باپ کو برا کہنے والے کان کھول کر سن لو، اللہ نے مجھ کو سب سے بہترین مخلوق میں پیدا کیا، اللہ نے مجھ کو سب سے بہترین گروہ میں بھیجا، اللہ نے مجھ کو سب سے بہترین قبیلے میں بھیجا، اللہ نے مجھ کو سب سے بہترین خاندان میں بھیجا، اللہ نے مجھ کو سب سے بہترین گھر میں بھیجا، اور اللہ نے مجھ کو ان کی پشت مبارک سے دنیا میں بھیجا جو ماں باپ میں سب سے بہتر تھے، سب سے اچھے تھے، سب سے ستھرے تھے، سب سے موحد تھے، سب سے ایک نمبر پہ تھے. اللہ نے ان کی آغوش میں مجھے بھیجا. کان کھول کر سن لو، میری ذات بھی بہتر ہے اور میرے ماں باپ بھی بہتر ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے، میرے نبی کے خلاف ان کے ماں باپ کے خلاف، زور سے بولو، میرے نبی کے خلاف ان کے ماں باپ کے خلاف کل بھی کتے بھوکتے تھے، آج بھی کتے بھوک رہے ہیں. ادھر دیکھیے، کل بھی بھوکے، آج بھی بھوکے ہیں. ادھر دیکھیے، کل بھی کچھ کتے پالتو تھے اور کچھ کتے پالتو تھے، آج بھی کچھ کتے پالتو ہیں اور کچھ کتے پالتو ہیں. یہ بھوک رہے ہیں نبی کے خلاف، ان کے ماں باپ کے خلاف، لیکن رب نے فرما دیا مصطفیٰ یہ کتے بھوکتے رہیں گے، آپ پر کوئی فرق نہیں ہے. آپ کی رسالت کا سورج اور چمکتا چلا جائے گا، آپ کی رسالت کا سورج اور بلند ہوتا چلا جائے گا، آپ کی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے نبی کا مرتبہ. جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے. اجازت دیجئے تو میں دوسری حدیث نبی کے ماں باپ کے بارے میں، والدین کریمین کے بارے میں دوسری حدیث سناؤں. بڑی معتبر حدیث، ایسے نہیں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ، غور سے سن لو. ان عبداللہ ابن عباس، در منصور، جلد نمبر 3، پیج نمبر 424. در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب در منصور، جلد نمبر 3، پیج نمبر 424. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاصلاب الطیبۃ الطاہرہ مصفا مہذبا تنشیب شعبتان الا کنت فی خیرہما وفی روایت اخری انتقلوا من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پورے علی پور میں ایک نمبر پہ ہے. آپ لوگ روزہ رکھے ہیں اور یہ بچہ جو ہے روزہ بولو ہر 5 منٹ کے بعد روزہ توڑ رہا ہے، لیکن آپ لوگ روزہ رکھے ہیں. حضرت تشریف فرمائے، نعرہ بھی لگاتے رہیے. ادھر دیکھیے، نعرہ لگانے سے 3 فائدے. کئے فائدے؟ زور سے بولو. نعرہ لگانے سے 3 فائدے. پہلا فائدہ ثواب ملے گا، دوسرا فائدہ تقریر سننے میں ٹیسٹ ملے گا، اور سب سے بڑا فائدہ بولنے والے کو ریسٹ ملے گا. کم سے کم آپ لوگ نعرہ لگائیں گے تو بولو سانس لینے کا تو موقع ملے گا. لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹاٹا برلا کی مشین کھٹا کھٹ چلتی ہے، مولانا بھی پٹا پٹ چلتے رہے. ارے بولو، آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ بریانی ہے، دیکھ سے نکالا اور مارا گا. تقریر کرنے میں ٹھنڈی کو بھی پسینہ آ جاتا ہے. دیکھ رہے ہو، ٹھنڈی بھی شرماتی ہے کس مولوی سے پالا پڑ گیا کہ ہمیں بھی پسینہ آ گیا.
میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، پہلی والی حدیث حضور کے چچا سے، اور دوسری والی حدیث چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، سنیے، کہ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر سن لو، آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک، اور حضرت حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ کی پیشانی تک، حضرت حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، جن پشتوں سے میں دنیا میں منتقل ہوا آیا، جن رحموں سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہوا آیا، سب کے سب پاک تھے، سب کے سب طیب و طاہر تھے، سب کے سب موحد تھے، سب کے سب اللہ کو ایک مانتے تھے، کوئی بت پرست نہیں تھے، سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اب آپ بتائیے، ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی؟ ارے زور سے بولو، ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی؟ حدیث کچھ اور کہتی ہے اور خبیث کچھ اور کہتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حدیث کی مانے، خبیث کی نہیں مانے۔ اپنا ایمان صحیح رکھیے، عقیدہ صحیح رکھیے۔ میرے نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے تھے مگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھے تھے، کیونکہ انہوں نے میرے نبی کا اعلان نہیں سنا تھا، اعلان سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور نبوت کا زمانہ بھی نہیں پایا، اس لیے ان کو کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں۔ ہاں، کلمہ پڑھتے تھے مگر صرف بولو لا الہ الا اللہ، لیکن جب نبی نے اعلان کیا، زور سے بولو، جب نبی نے اعلان کیا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ غور سے سنیے، اس حدیث کو بھی سن لیجئے، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع کا بیان، خصائص کبریٰ، جلد نمبر 2، پیج نمبر 67 پر یہ حدیث موجود ہے۔ منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ، پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سال رسول اللہ، ان رسول اللہ سال ربہ ان یحیی ابویہ فاحیاہما، ان رسول اللہ سال ربہ ان یحیی ابویہ فاحیاہما فآمنا بہ ثم اماتہما اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ دنوں کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میرے ماں باپ تجھ پر ایمان رکھتے تھے، تجھ کو ایک مانتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، موحد تھے، لیکن مجھ پر ایمان لانے کا موقع نہیں ملا، محمد الرسول اللہ نہ پڑھ سکے، اے اللہ میری آرزو ہے میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ میں ان کو کلمہ پڑھا سکوں، جیسے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے میں ان کو محمد الرسول اللہ بھی پڑھوا سکوں۔ نبی کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا، نبی کے ماں باپ نے مکمل کلمہ پڑھا، پھر دونوں پر موت طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ، علی پور میں کتنی بار آ چکا ہوں؟ 1 بار کے 2 بار کے 10 بار کے 20 بار۔ ایک لڑکا 2 انگلی دکھا رہا، 2 انگلی 2 بار آیا؟ یاد رکھیے، ہاں لوگ بھول جاتے ہیں، اب 1 بار آیا کہ 2 بار آیا؟ آپ جب بھی بلاؤ گے غلام ربانی آئے گا، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا پیار چاہیے، میری طرف دیکھو۔ اجازت ہے بس 5 منٹ میں اب تقریر ختم،
حضور کی جب تک زیارت کرو پیاس بجھاتے رہو. قسم خدا جس کی پیاس حدیث سے نہ بجھ سکی, ارے زور سے بولو, جس کی پیاس حدیث مصطفیٰ سے نہ بجھ سکی, اس کی پیاس یاد رکھو قیامت تک بجھ نہیں سکتی. بالکل ادب سے بیٹھو. تقریر اب میری بس 5 منٹ اور بچی ہے. 2 وعدہ میں نے پورا کر دیا. بس آخری بات سنیے, لیکن آخری سے پہلے پھر ایک مرتبہ سن لیجئے. نبی کے ماں باپ, جلدی بولو, نبوت کا اعلان نبوت نہیں سن سکے اور نہ نبوت کا زمانہ پا سکے, جس کی وجہ سے وہ موحد تھے, کلمہ پڑھتے تھے, صرف لا الہ الا اللہ کے قائل تھے. لیکن جب نبی اعلان کر چکے تو روایت سے یہ بھی ثابت ہے, جو میں نے حدیث آپ کو پیش کر کے بتا دیا, نبی اپنے ماں باپ کی قبر پر گئے اور اللہ سے دعا کیا. اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا, تو نبی نے اپنے ماں باپ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھوایا. جیسے وہ موحد تھے اب مومن بھی بن گئے, جیسے پہلے جنتی اب بھی جنتی. جو ان کو جہنمی کہے وہ مردود ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی ہے. اس سے کہیے تمہارا باپ جہنمی ہو سکتا ہے نبی, لیکن نبی کے ماں باپ جہنمی, کسی بھی نبی کے ماں باپ جہنمی نہیں, کافر نہیں, بلکہ دنیا میں جتنے بھی نبی تشریف لائے سب کے ماں باپ یا تو وہ موحد تھے یا مومن تھے یا دونوں تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس آخری بات سنیے, میں نے 2 وعدہ پورا کیا, اجازت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ, 2 وعدہ میں نے پورا کیا, بات سمجھ میں آئی کہ اتر دکھن چلی گئی؟ ہاتھ اٹھاؤ, ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے, سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ. ارے بولو بات سمجھ میں آئی؟ اگر بات سمجھ میں آئی تو 5 منٹ میں آخری وعدہ پورا کروں. ادھر دیکھیے, امی, اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا. امی کا مطلب کیا ہے؟ ارے بولو امی کا مطلب کیا ہے؟ ادھر دیکھیے, وہ لوگ کہتا ہے امی کا مطلب ان پڑھ, امی کا مطلب جاہل, وہ پاگل کی اولاد ہے. اس پاگل بے وقوف کو معلوم نہیں کہ امی کتنے معنوں پر مشتمل ہے, کتنے معنوں پر مشتمل ہے, اور نسبت سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. ادھر دیکھیے حضرات, اگر آپ کو امی کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ, مجھ کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ, حضرت کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ, علامہ اسلام الدین کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ, کسی اور کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ. لیکن اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا, اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. جو ان پڑھ نکالے اس کا مطلب, جو اس کا مطلب ان پڑھ نکالے اس کا باپ ان پڑھ ہے, وہ مولوی ان پڑھ ہے, اس کی جماعت ان پڑھ ہے, اس کا خاندان ان پڑھ ہے. اس امی کا مطلب ان پڑھ نہیں. ابے ان پڑھ کی اولاد مجھ سے سن لے, امی کا مطلب ہے جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں. زور سے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں. ان کو نہ تو کسی نے لکھنا سکھایا, نہ تو کسی نے پڑھنا سکھایا. نبی کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں, سب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہوتا ہے. آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, حضرت کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, میرا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, علامہ اسلام الدین کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, لیکن نبی کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں. اب پگلا, استاذ اس کا ہوتا ہے جو سیکھنے آتا ہے, اور نبی سیکھنے نہیں آئے, دنیا والوں کو سکھانے آئے ہیں. اس لیے نبی ساری دنیا والوں کے استاذ ہے, ساری مخلوق کے استاذ ہے, بلکہ مصطفیٰ ہر جن و بشر کے استاذ ہے. سبحان اللہ. بیٹھو, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہت خوبصورت بنا دے, اللہ تعالیٰ اس بچے کے عقل کو
اور بڑھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر کمی کو دور فرمائے اور اس بچے کو خوب کامیابی عطا فرمائے اور اس کے ماں باپ کو بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ میری دعا سب کے لیے ہے، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے۔ حضرات، ان پڑھ اگر کوئی مطلب نکالتا ہے تو یہ عیب مانا جائے گا کہ تعریف مانی جائے گی؟ امی کا مطلب اگر کوئی ان پڑھ، اگر امی کا مطلب کوئی ان پڑھ مطلب نکالے تو نبی کی تعریف مانی جائے گی کہ نبی کا عیب؟ ارے زور سے بولو، نبی کا عیب مانا جائے گا۔ اور جو نبی کا عیب نکالے وہ جہنمی ہے، وہ مردود ہے، وہ جہنم کا کتا ہے، کتا۔ ابے پاگل کی اولاد، امی ہونا نبی کا عیب نہیں بلکہ نبی کا عظیم معجزہ ہے۔ زور سے بولو، عیب نہیں بلکہ نبی کا عظیم معجزہ ہے، نبی کا عظیم، بولو نبی کا عظیم کمال ہے، کمال۔ ادھر دیکھیے، نبی کی خوبی ہے، خوبی۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، نبی کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ اور مسئلہ سن لو، مدرسہ موجود ہے، لے آؤ جلالین شریف، میں آپ کو اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ یاد رکھیے، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاذ عام آدمی کو نہیں بناتا۔ زور سے بولو، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاذ عام آدمی کو نہیں بناتا۔ ادھر دیکھیے، نبی کا استاذ یا تو صرف اللہ ہوگا یا دوسرا نبی ہوگا۔ نبی کا استاذ عام آدمی تو چھوڑو، ولی بھی نہیں بن سکتا۔ زور سے بولو، کسی نبی کا استاذ عام آدمی تو چھوڑو، ولی بھی نہیں بن سکتا۔ ایرے گیرے نتھو کھیرے کی بات تو دور کی بات ہے، نبی کا استاذ یا تو صرف اللہ ہوگا یا کوئی دوسرا نبی ہوگا، ان کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا۔ اور میرے مصطفیٰ کا استاذ کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو نبی سے پہلے کوئی نبی اور نہ نبی کے بعد کوئی نبی۔ تو میرے نبی کا استاذ صرف اللہ ہے۔ میرے نبی کو سکھایا کس نے؟ صرف اللہ ہے۔ مصطفیٰ کو کس نے پڑھایا؟ صرف اللہ نے پڑھایا۔ نبی کا استاذ اس دنیا میں کوئی نہیں، بلکہ نبی ساری کائنات کے استاذ ہے، نبی ساری مخلوق کے استاذ ہے، نبی ہر جن و بشر کے رہبر اور پیشوا بن کر آئے ہیں۔ جو یہ کہے کہ امی کا مطلب ان پڑھ، وہ پاگل ہے۔ اس سے کہیے توبہ کرو، ہوش میں آؤ، بولو تو سوچ کر بولو، بولو تو سنبھل کر بولو۔ اللہ آپ کو بولو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے۔ یا رسول اللہ، تیری نگاہ سے ذرے یوں آفتاب بنے، جواب جن کا نہیں ایسے لاجواب بنے، سکوت ایسا جہاں لاکھ راز مضمر ہے، کلام ایسا کہ ہر لفظ ایک کتاب بنے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علی من اتبع الہدی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔